الحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ لوگ جو اپنے قسمت پر رویا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری پتہ نہیں قسمت کیسی لکھ دیا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں، کسی میں کامیاب ہی نہیں ہو پا رہا ہوں، میں غریب ہوں، فقیر ہوں۔ تو یار میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ غلط آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت کو نہیں لکھا ہے، بلکہ آپ جیسا کرنے والے ہوتے ہیں وہی اللہ رب العزت اپنے علم کے موافق لکھ دیتا ہے۔ آئیے میں تفصیل سے آپ کو انوار شریعت صفحہ نمبر 13 اس میں بتاتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ سوال تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی تقدیر وہی کہ میرے قسمت میں، میرے تقدیر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ لوگوں کے آج بہت سے یہ خیالات ہے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں جواب۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالی نے اب اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ لیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو کچھ بھلائی برائی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے لکھ دینے سے ہمیں ویسا نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسے ہم کرنے والے ہوتے ہیں اس دنیا میں آ کر کے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں جا کر کے کیا کرنے والا ہے، اسے اپنے علم کے موافق لکھ لیتا ہے۔ آئیے پھر سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں، یہ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اور ہماری قسمت میں کیا ہے کہ کب ملے گا ہمیں، میں بھی کب مالدار بنوں گا، اچھی اچھی گاڑیوں سے چلوں گا اور اچھے مہنگے مکان میں رہوں گا، یہ پتہ نہیں ہے کسی کو۔ تو وہی آ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں، اپنی یہ سمجھداری، اپنی بزدلی یہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ اب جواب سنو کہ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کے تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جیسا وہ بندہ کرنے والا ہوتا ہے اپنے علم کے موافق ویسا لکھ دیتا ہے، بلکہ اللہ کے لکھ دینے سے ہمیں ویسا نہیں کرنا پڑتا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات، آپ ایسی باتیں تقریروں میں بھی نہیں سنے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ حضور کی ہی پیدائش بتاتے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے تو لوگوں کو، یہ علماء کرام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہوگی، لیکن نہیں۔ جب آپ حضرات تقریر کو سنیں گے، بیانات کو سنیں گے، تب جا کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے ہماری قسمت، کیا ہے ہماری تقدیر، اور تقدیر ہماری کیسی لکھی گئی ہے۔ اور آگے آئیے کہ اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ آپ اگر برائی کرنے والے ہوتے تو برائی لکھتا، اور آپ اگر اس دنیا میں آ کر کے بھلائی کرنے والے ہوتے تو وہ بھلائی لکھتا۔ بلکہ یہ نہیں کہ آپ اگر اس دنیا میں آ کر کے کسی کے ساتھ کسی کا بھی بھلائی کرو تو آپ کا اللہ رب العزت آپ کی قسمت میں وہ برائی لکھے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا سوچنے والوں کی نیت ہی، ایسا سوچنے والے گناہ گار ہوں گے۔ ایسی خیالات اپنے ذہن میں کبھی نہ لائیں۔ اور کسی کا خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ تقدیر حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ و بد مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ تقدیر کو کبھی انکار نہ کرے دوستو۔ اگر اپنی تقدیر کو انکار کرتے ہیں تو گمراہ و بد مذہب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان سب سے بچیں
اور اپنی تقدیر پر کبھی رویا نہ کرا کریں، کیونکہ یہ سمجھنے والی، غور کرنے والی ہے کہ میں جیسا کرنے والا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں ویسا اپنے علم کے موافق لکھا ہے کہ میں یہ کرنے والا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں آج ویسا کرنا پڑ رہا۔ اپنے قسمت پہ، اپنے تقدیر پہ آپ رویا مت کریں، صبر کریں، جو کرنے والے ہیں وہی آپ کریں گے، کیونکہ آپ کو جو تقدیر لکھ دی گئی ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے۔ تو آپ انتظار کریں، جو کرنے والے ہوں گے وہی آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہے اور وہی ہو کے رہے گا۔